زیب مسند صدارت آستانہ عالیہ کریم شریف جو کئی آستانوں کا منبع مرکز اور سرچشمہ ہے، بخصوص موڑا شریف، اس کے خانوادہ اور چشم و چراغ اس پرفتن دور کے اندر صحیح عقیدہ والے، عمل والے اور علم والے پیر طریقت حضرت علامہ مولانا امین عبداللطیف النظامی صاحب زید شرف، فخر السادات استاد العلماء والفضلاء پیر سید خالد سید شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ کے سامنے ان دونوں ہستیاں جو آ رہا ہے، اس مسجد کے امام خطیب حضرت علامہ مولانا قاری فہیم احمد صدیقی صاحب مفتی اہل سنت للکار فکر و اظہار، حضرت علامہ مولانا مفتی شعیب رضوی تاری قادری زیائی صاحب، اور استاد علماء حضرت علامہ مولانا مفتی حق نواز مدنی صاحب، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مبارک نجم صاحب، ناصری فکر رضا حضرت علامہ مولانا ناصر رضوی صاحب، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا ولید رضوی صاحب، اور مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا شجاعت رضوی صاحب، قاری حفیظ صاحب، قاری قاسم صاحب، اور میرے محقق بھائی حضرت علامہ مولانا حامد نواز قادری صاحب، حضرت علامہ مولانا دستار قادری اتاری رضوی صاحب، اور میرے پیارے بھائی حضرت علامہ قاری اویس ظفر صاحب الخیر، جناب قاری واجد صاحب، دیگر مقتدر دوستوں، آج کی مجلس میں دو موضوع رکھے گئے ہیں، ایک شان اہل بیت اور شان غوث اعظم۔ انشاءاللہ ہم مغرب کی نماز بر وقت ادا کریں گے، قبلہ شاہ صاحب کے لیے آدھا گھنٹہ کم از کم شاہ صاحب کو جس طرح مفتی صاحب نے حکم فرمایا ہے کوشش کروں گا کہ میں اس سے زائد چھوڑ۔ احباب ذی القدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ وہ عظمت والا ہے کہ اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آپ محبوب فرما دیجئے کہ میں تبلیغ دین کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، ایک چیز کا طلبگار ہوں کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرنا۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اسی آیہ مبارکہ کے تحت صفحہ نمبر 595 عربی متن ہے، جلد نمبر 5 ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ نے عرض کی من ہم قرابتک الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ آپ کے وہ قرابت دار کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم علی و فاطمہ والحسن والحسین، جن کی محبت واجب کی گئی ہے وہ میرا علی ہے، میری زہرا ہے، میرا حسن ہے اور میرا حسین۔ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ پنجتن پاک دی شانی سارے مل کے بولو، ایک پنجتنی بیٹھے ہوئے نے، اہل بیت نال پیار کرنے والے بیٹھے ہوئے نے، تے اے علماء دا گلدستہ نے، میں عرض کراں کہ یہ کوٹی صدیاں دی قریب بیٹھی ہوئی ہے، یہ جڑے علماء بیٹھے ہوئے نے، تے انج نہیں پیار نال سارے اہل بیت دی شانی پڑھو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہم اہل بیت کا ذکر دشمنان صحابہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتے، ہم اہل بیت کا ذکر دشمنان صحابہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتے، اور ہم صحابہ کرام کا ذکر ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتے جو آج بھی یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں۔
جو حسین کو باغی اور طاغی کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بلکہ ہم وہ ہیں کہ جو صحابہ اور اہل بیت کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بھی راضی ہو جائیں، سونا رب بھی راضی ہو جائے۔ اس لیے پیار سے بولیے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا۔ اصل میں محبت کا سبب یہ ہوتا ہے کہ کسی سبب سے محبت ہوتی ہے۔ میرے مرشد گرامی گزاری زمان حضور مرشد کریم کاظمی کریم سید احمد سعید کاظمی علیہ الرحمہ فرماتے تھے ہم منسوب الیہ کی وجہ سے نسبت کی قدر کرتے ہیں۔ کس طرف نسبت ہو رہی ہے؟ آل رسول اور اصحاب رسول۔ اصل نسبت رسول کی جانب ہے، آل کی نسبت بھی رسول کی جانب ہے، اصحاب کی نسبت بھی رسول کی جانب ہے۔ ہر ایک کی قدر اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ اس کا تعلق آمنہ کے لال کے ساتھ کتنا ہے۔ دیکھیں آپ اندازہ کریں، ہمارے نزدیک اہل بیت کا تصور ذرا وسیع ہے، محدود نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک اہل بیت کا تصور شروع ہوتا ہے بی بی عائشہ پاک سے، ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ سے، جو عین ان آیات کا مصداق ہے۔ اور پتہ ہے پہلے درجے میں حضور کی محبت کو رکھا جاتا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو ترتیب خلافت، میں 3 جملے بولوں گا، ترتیب خلافت میں بھی، اور یہ قبلہ شاہ جی ایک محبت کی اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھیے، اگر یہ ہے منصب آپ کے دل کے اندر یہ کشش ہے تو پھر دیکھیے گا کہ واقعی میں اہل سنت کی روش پر ہوں۔ ترتیب خلافت جو ہے وہی ترتیب فضیلت ہے، یہ بات ہے، جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے۔ کاش کہ ہم دل میں ترتیب محبت بھی وہی رکھیں۔ پیار سے بولیں گے آپ سبحان اللہ۔ ترتیب محبت بھی وہی ہونی چاہیے جو ترتیب خلافت ہے۔ ترتیب محبت بھی قبلہ پیر سی وہی ہونی چاہیے حضور قبلہ کہ جو ترتیب خلافت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے علماء سے سنا، ازالت الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹوں کی نسبت حسن و حسین کا وظیفہ ڈبل 1000 رکھا تھا، اپنے بیٹے کا 500 درہم اور امام حسن اور حسین کا 1 ہزار۔ امہات المومنین سب کا، توجہ کیجیے گا، امہات المومنین سب کا بھی 1 ہزار درہم رکھا، اور جس وقت بی بی عائشہ صدیقہ کی باری آئی تو آپ نے 1200 دراہم رکھا۔ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں ازالت الخفا میں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے عرض کی کہ بابا یہ 1200 رکھنے کا کیا وجہ ہے؟ آپ نے سب سے بڑھ کے فرمایا اس لیے رکھا ہے کہ یہ حمیرۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیار سے بولو یا سبحان اللہ۔ فرمایا اس لیے 1200 رکھا ہے کہ میرے نبی کی حمیرہ ہے، میرے نبی کی محبوبہ ہے۔ اور پتہ ہے ہمارے کچھ لوگ جہالت کی وجہ سے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کچھ اہل بیت اطہار کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں، مثلا مولا حسن کا ذکر چھوڑ دیا جاتا ہے، حالانکہ درجے میں بڑے بھائی بھی ہیں اور فضیلت بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ زمانہ بھی میرے نبی کا زیادہ پایا ہے۔ امام حسن کو چھوڑنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیا تھا، لیکن یہ یاد رکھو بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا امام حسن کو ادھر اپنے دانوں پر بٹھایا تھا، اور راوی حدیث فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر ہمیں دیکھ رہے تھے، ایک نظر امام حسن کو دیکھ رہے تھے، یعنی نبی پاک کی نظر کے اٹھنے کا بھی ذکر کیا، اور پھر فرمایا ان ابنی ھذا سید یا ان ابنی ھذا سید، سرکار نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے۔ یعنی آج کل سادات شجرے ڈھونڈتے ہیں نا، لیکن امام حسن وہ سید ہے کہ جس کو شجرہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نبی نے خود بخاری کی حدیث کہہ رہی ہے کہ امام حسن کو فرمایا میرا بیٹا سید ہے۔ پیار سے بولو نا سبحان اللہ۔ فرمایا یہ سید ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، کہ مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان اللہ اس میرے بیٹے کے ذریعے صلح کروائے گا۔ یہاں یاد رکھنا بخاری کی حدیث نمبر 2704 جو ہے نا، اس حدیث کے راوی بھی حضرت حسن ہے، لیکن حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ خیر التابعین ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر یہ درج ہے کہ جس وقت عبداللہ بن عباس آئے، توجہ کرنا، عبداللہ بن عباس آئے حضرت امیر معاویہ کے پاس اور کہنے لگے امام حسن پہاڑوں سے لشکر لے کر آ رہے ہیں، اور پہاڑ بھرے ہوئے ہیں، اتنا بڑا لشکر لے کر امام حسن آ رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا او حضور کے چچا کے بیٹے پھر کریں کیا؟ انہوں نے کہا کہ بلا سلو نہ کر لیں،
علماء کرام کی داد چاہیے، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ شروع نہ کرنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنی عبد شمس کے دو احباب بھیجے اور دونوں نے جا کر امام حسن سے 1 to 1 گفتگو کی۔ امام حسن کو کہا، آفر کی کہ حضرت امیر معاویہ صلح کرنا چاہتے ہیں۔ بخاری کی یہ صحیح حدیث علامہ احمد نواز صاحب 2704 بتا رہی ہے کہ صلح میں پہل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ صلح میں پہل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے اور امام حسن نے ان کے ساتھ صلح کی ہے۔ اہل سنہ کا یہ محبت والا کلام ہے کہ جن کے ساتھ امام حسن صلح کریں، امام حسن صلح کریں۔ اور جس وقت امام حسن نے بیعت کی نا، رجال کشی کتاب ہے اہل کشی کی، اس کے اندر 12 اماموں کی شان میں لکھی ہوئی ہے، امام حسن کی شان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جس وقت امام حسن نے بات اس طرح بیعت کی نا تو امام حسین کے مرید ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور امام حسین جب آگے بڑھے اور وہ بھی بیعت کرنے لگے تو انہوں نے کہا حسین آپ بھی بیعت کرنے لگے ہیں؟ تو امام حسین نے پتہ ہے کیا کہا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم دیکھتے نہیں ہو میں گستاخ بنوں، بے ادب بنوں؟ میرا بڑا لالا بیٹھا ہوا ہے نا، میرے بڑے بھائی حسن نے بیعت کر دی ہے نا، تو میں بھائی کی گستاخی کر سکتا ہوں؟ میرے بھائی نے ہاتھ دے دیا ہے۔ اب مجھے انصاف سے بتانا، ستی برادری نے احباب بھی دسو، سادات بھی دسو، اور جڑے بڑے بڑے کے نہیں مننے ہو، اپنے پیریاں دا نہیں مننے ہو، اپنے بٹکیاں کی مننے ہو، بھی دسو نا کسے نہ پیو دادا کسے گلہ اوپر کھلی گچھ ہے تے کوئی جناب والا چوتھی پنجویں نسل آکے آکھا ہے میں نہ مننا تے اس کی آکھا جاسی نا خلف ہیں، پیونیاں ہڈیاں نہیں مخالفت کرتے۔ اوے مردہ پیو نے جناب کفن پھاڑنے تیرے باپ دادا مان کر گئے ہیں، تجھے کس نے حیثیت دی ہے؟ جس حسن نے، جس حسین نے امیر معاویہ سے بیعت کی ہے، ہمارا امام حسن اور حسین کل بھی امام تھا، آج بھی امام ہے اور جنت میں بھی امام ہوگا۔ یار سے بولو سبحان اللہ، ایک بار پھر محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اور پھر آلہ حضرت شیر اچھی آواز نال پڑھو، تیری نسل پاک میں ہے تھوڑے ہو لیکن زور کا لے بیٹھے ہو، بڑی محبت پیار نال بولو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کار تو ہے نور تیرا سب گرانا۔ میرے آپ ایک جملے غور سے سننا، شہنشاہ وصیت حضور سرتاج اولیاء میرا محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، آپ کے عرس کا مہینہ ہے۔ بہرحال ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں اور اس بات سے چڑھ جاتے ہیں اور صلح کلی ہیں۔ صلح کلی سنیت میں نہیں ہے، اور نام پیر میرے اشارہ مولا کا لیتے ہیں۔ مجھے افسوس یہ ہے پیر میرے اشارہ میرے منیر کے اندر ہے، پیر میرے اشارہ تو اللہ کے پردادا محترم آگے گورے میں آباد ہے۔ اے میرے منیر کھولے ہے سید و تسامی، بول سو ایک بار سبحان اللہ۔ میرے منیر پیر میرے اشارہ مولا نے سیرت کی کتاب یا سیرت کی کتاب ہے۔ تو میرا مفتی صاحب جب وہ آئے نا شاہ جی گھوڑے نے آسی بھائی آگے آگے اساں من ہی نہیں سکتے کہ کوئی سنی بھی سید ہو گئی، اساں نہ من دے۔ میرے منیر میں درج ہے، مفتی فیض صاحب نے کتاب لکھی ہے، شاہ جی جیڑے سن نا پیر صاحب نے پردادا محترم پریا بیٹھی ہوئی جرگا بھائی گیا، انہاں آکھیا اساں من نہ سکتے کہ کوئی سنی بھی ہوئے تو سید ہوئے، سید صرف ہونا۔ انہاں دعویٰ کیتا کہ شاہ جی اس طرح کر کے آپ نے اپنی ٹوپی مبارک چارپائی پہ اسی پاوے اوپر رکھی، اکثر سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا پائی تک رکھی نے۔ اس صلح کلی جڑے مننے نا سید میں انہاں کی آخنا کہ ادھر اچھو تے ایسا ہی گوڑے نہ والا دینے ہو سبحان اللہ، گوڑے شینا والا میں پیش کرنا ہے رکھی نے آہنے جنے ہو تو اڑے جڑا سیدہ مہی ٹوپی چاہیے دسو سبحان اللہ، جنے جڑا سیدہ جڑا نیڑے آوے تے اتھے پیا، جڑا نیڑے آوے تے اتھے پیا۔ یار اتھے کوئی گل کرنا ہوگا اسے میں پیر میرے بھی شاہ نے جدے اب جدری گل کرنا اتھے تو خیالی بیٹھ کا تے بھی عقیدت رکھ دیو، کم از کم اتھے تے بولو نا سبحان اللہ۔ جڑا آوے پڑے انہاں آکھیا انہاں ایک جملہ بولیا سی، انہاں آکھیا
انہاں آکھیا کاٹ دی کنی نہیں تے سید سنی نہیں، یہ جملہ انہاں آکھیا بھائی کئی بچوں مجمع جو کسے درایا ماشاءاللہ کسے کی یہ گل پتہ بھی نہیں، چلو میں دوران آیا تو سا کی سبب یہی گل ہے شاید کسی گل پتہ نہیں، انہاں آکھیا کاٹ دی کنی نہیں تے سید سنی نہیں، بھائی آنڈی نہیں ہوندی کاٹھا نہیں لکڑی نہیں سڑی گئی سی اب لگ سی روئی نہیں سکتا، پھر سارے جناب والا ادھر بے ہوش ہوئے تو پھر جناب والا دادا محترم خود امام شریف چکیا نا اپنا تے سیرت رکھیا نے دستار رکھ کے فرمایا کاٹ دا دیا نہیں تے سید شیعہ بولو سبحان اللہ، کر کے کم کے گل کرنا قولا سیدی زندگی وچ رکھیا ہی نہیں، گوڑ کے آنے نہیں گل نے اچھی بولو سبحان اللہ، تسی دانگا نے دیسو امامت چک کے دستے دے فرمایا نہیں جو راہ اہل سنت سے ہٹ گیا وہ ہٹ گیا، سید وہی ہے جو اس ڈگر کے اوپر ہے، جو راستہ میرے نبی کا راستہ ہے، جو راستہ صدیق اکبر کا راستہ ہے، جو مولا علی کا راستہ ہے، ذوالنورین کا راستہ ہے، فاروق اعظم کا راستہ ہے، اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتاؤں سیدہ کی بھوم متکبر بھی نہیں کرو، سیدنا احترام اساں کی خود کرنا چاہیے نا، سیدنا احترام اساں کی خود کرنا چاہیے نا، باقی رہی سادات نہیں گل تو جڑے ہر تقریر وچ یہ کہنے نا ہمیں مانیے ہم خون رسول ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں آپ کو ہم آپ کے جد امجد کی بات بتاتے ہیں جو بخاری میں درج ہے، محمد بن حنفیہ نے عرض کی ای الناس خیر بعد رسول اللہ، جناب حیدر کرار فرمائیے رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ مولا علی نے فرمایا ابو بکر، پھر انہوں نے عرض کی ثم من، پھر کون ہے؟ قبلہ شاہ جی آپ کا دامن تھام کے عرض کرتا ہوں سادات کی بارگاہ میں کہ اپنے والد گرامی کی سنیے بھائی، ہم نہیں کہتے، آپ اپنے اندر وہ کلمہ پیدا کریں، ہمارے استاد کہتے ہیں کہ باقی لوکاں دا اگر بندہ ہوئے نا انہوں تھوڑی محنت نہیں زیادہ کرنی پہنی ہے، سید انہوں تھوڑی محنت کرنی پہنی ہے، فیض نال اللہ زیادہ عطا فرما دینا ہے، زیادہ عطا فرماتا ہے، یہ جو کہتے ہیں نا سنو منو اسا انہاں کی آخریاں ساننا دسو کہ سنو منو، آؤ ادھر سنو، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے محمد بن حنفیہ نے عرض کی ثم انت، عمر کے بعد آپ کا مقام ہے، آپ نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ ما انا الا رجل من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے تو ایک عام بندہ ہوں، یہ بات مولا علی نے عاجزی کے ساتھ کی اور فرمایا پترا میں نے حضور دی امت وچ بھی اگر جگہ مل جائے نا تو میرے لیے شرف کی بات ہے۔ پھر حسیب بھائی مولا علی کو یہ کہنا نہیں پڑا کہ میں نے عاجزی کی اب میرے نعرے لگانا، مولا علی عاجزی کر کے گئے اور کہا میں محمد عربی کا غلام ہوں پترا، تو اب آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کا من کہتا ہے کہ میں ہاتھ اٹھا کر نعرے کا جواب دوں، نعرے حیدری، نعرے حیدری سینے سے لوٹا، نعرے حیدری، نعرے حیدری لانے لگن آسان لانے ہیں کچھ درس گئی، سادات کو یہ وطیرہ اپنانا چاہیے۔ سید جس گلی تلنگ سے اگر مصطفیٰ دے شریعت دے بادہ اوڑیا ہی نا تے پیر میرے علی شاہ رحمہ اللہ نا نانا دے لوگ آج بھی نا کی بھی چمنے بولو نا سبحان اللہ، اور قادیانیوں کی تابوت میں کی ٹھوک کر ختم نبوت کے محل میں پیرا دیا۔ آخری بات پھر قبلہ شاہ جی کے لیے ہوتا چھوڑ دوں، ارے بھی ٹائم تھیا 5 منٹ تک میں مکانا آدھے گھنٹے تو 3-4 منٹ زیادہ چھوڑ سکتے پیارا بول سے سبحان اللہ، بولا کہی ٹھیک ہی نا، وہ کہی ٹھیک ہی جی حضور، اچھا سنیے، حکومت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حکومت ظاہری ہے ایک باطنی ہے۔ باطنی حکومت کو ہم اہل سنت و جماعت مانتے ہیں، اجڑے سڑے کھبے نے نا انہوں نے پرانے مننے رہے، اے مقام غوثیت، قطبیت، قطب مدار، ارشاد، اوتاد، ان تمام مقامات کے اوپر ان کی کتب پرانے بزرگ لکھ کر گئے، اور نمے کب لم سما ہے کہ کوئی ولی نہیں ہے جی، ایک اور جنم تو بے غرض اٹھا آیا کہنا جی بابے نہیں میں یہ کوئی بابے کے شہر ہے۔ قبلہ گزارش یہ ہے کہ ایک ظاہری حکومت ہوتی ہے ایک باطنی حکومت ہوتی ہے، باطنی حکومت کے ساتھ یہ نظام چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ پرانے بزرگ جو اہل اللہ سے محبت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں قطب بجائے خود نبی جنبت، قطب جس جگہ پہ بیٹھ جاتا تھا دوسرا قطب وہاں ڈیرا نہیں ڈال سکتا تھا۔ اتنے ولیوں کے چشم و چراغ
اور ان کے خانوادہ کے سامنے میں تصوف کی کیا بات کروں، لیکن میں بات یہاں پہ ختم کرتا ہوں کہ حکومت ظاہری نہیں ہوتی، باطنی بھی ہوتی ہے۔ اچھا، جب امام حسن نے امت کو جس سال جوڑا، اگر میرے تو جو اجتماعیت میں بڑا فائدہ ہوتا ہے، جس سال امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کے لشکروں میں صلح ہو گئی، اس سال کا نام رکھا جاتا ہے، نام رکھا گیا عام الجماع۔ کیا نام رکھا گیا؟ عام الجماع، جماعت کا سال، جس سال مسلمان جمع ہو گئے، مسلمان جمع ہو گئے۔ اب سنو، امام حسن کا کچھ گیا تو نہیں، آل نبی کا کچھ گیا تو نہیں؟ اگر یہ کوئی ماتم کرے کہ نہیں آل نبی سے چھین لیا گیا، نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں کہیں اور تھی۔ وہی حسن مجتبی، وہی حسن مجتبی اور وہی حسین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور چشم ہے، ایک حسن کا بیٹا اور ایک حسین کا بیٹا، شانیں کتنی برابر برا ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن سلو کرے گا مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ سید ہے۔ تو اسی حسن کا بیٹا جب 5 صدیاں بعد بغداد میں تشریف لاتے ہیں، جیلان میں پیدا ہوتے ہیں، تو بغداد کے منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میری باطنی حکومت کا یوں تو کی بولے گا قیامت تک کہ قدمی حالہی علی رقبت کل ولی اللہ، میں اس حسن کا بیٹا ہوں کہ جس غوث اعظم کا قدم قیامت تک ہر ولی کی گردن پر ہے۔ ولی بن نہیں سکتا جب تک عبد القادر کی مہر نہ لگے، جب تک عبد القادر کو سرتاج اولیاء نہ مانے۔ اور رہی بات ظاہری حکومت کی، تو میرے نبی نے فرمایا، او فاطمہ، او میری بیٹی، او میری نور نظر، او میری لخت جگر، تیری نسل میں میرا مہدی پیدا ہوگا جو ساری دنیا کے اندر میرے خاندان کی حکومت کو قائم کرے گا۔ وہ امام مہدی جب آئیں گے، پوری دنیا میں سید کی حکومت قائم ہوگی۔ تو پتا چلا امت کو چھوڑنے کے لیے اگر سادات نے، اہل بیت نے کردار ادا کیا تو گیا کچھ نہیں، قیامت تک اہل بیت کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔